وہ رو رہی تھی، مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا اور میں نے اس کی ملاقات کروا دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اسے زندگی سے نجات دلا دے گی۔ شجاعت علی نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بات جب پریس تک پہنچے گی تو کیا طوفان اٹھے گا؟ اخبار والوں نے پہلے ہی پولیس کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ لیکن سر جی، محرر نے کہا، اس کی موت میں تو ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اس سے تو ابھی پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی تھی، کون تسلیم کرے گا اس بات کو؟ شجاعت علی بولا، وہ پولیس کی تحویل میں مرا ہے، اس کی موت کی ذمہ داری بھی پولیس پر ڈالی جائے گی، اور پھر اس کی موت سے ہمیں جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ نوری کا آدمی تھا، ہم بہت دنوں سے اس کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے ASI حامد حسن بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اسے، لاش دیکھی تھی تم نے اس کی، لیکن کسی کو پولیس کے ASI کے قتل کا افسوس نہیں ہوگا۔ سب لوگوں کو اس دہشت گرد اور قاتل سے ہمدردی ہوگی جو پولیس کی تحویل میں مرا ہے۔ کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ لیکن سر جی، وہ لڑکی، وہ خوبصورت اور جوان لڑکی۔ شجاعت علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لڑکی آ کر بیان دے گی کہ اس نے قیدی کو خودکشی کے لیے زہریلا کیپسول دیا تھا؟ تمہاری پوری زندگی پولیس کی ملازمت میں گزر گئی، لیکن وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر محرر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا حلیہ تو بتاؤ۔ محرر چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس لڑکی کا حلیہ بتانے لگا۔ شجاعت علی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہی لڑکی تھی جو کھنڈروں میں شجاعت علی کو ملی اور شہباز عامر کی لڑائی کے دوران بھاگ گئی تھی۔ اس وقت وہ جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھی اور محرر کے بیان کے مطابق وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ سر پر دوپٹہ بھی تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بڑے اطمینان سے تیاری کر کے یہاں آئی تھی۔ شجاعت علی نے وہ پوٹلی کھول لی جس میں شہباز عامر سے برآمد ہونے والی چیزیں تھیں۔ ان چیزوں میں گولڈ لیف کا ایک پیکٹ جس میں چند سگریٹ تھے، ایک قیمتی لائٹر، 1270 روپے کے کرنسی نوٹ، چابیوں کا ایک گچھا اور ایک ٹیلی کارڈ تھا۔ ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے اس کی شناخت ہو سکتی اور یہ پتا چل سکتا کہ وہ کون تھا اور کہاں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلفراز کے لباس سے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ دونوں نوری کے آدمی تھے، لیکن ان دونوں کی موت کے بعد یہ ثابت کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اسلحہ اور منشیات کے سب سے بڑے بیوپاری نوری کے ایجنٹ تھے۔ لیکن ظاہر ہے نوری خالد پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اب وہ لڑکی ہی ایک ایسا ذریعہ تھی جس کے ذریعے کچھ ثبوت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ گلفراز اور شہباز عامر اسے شبینہ کے نام سے مخاطب کرتے تھے، نام بھی کچھ عجیب سا تھا۔ محرر کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی کسی کار پر آئی تھی۔ اس نے تھانے کے باہر کار کے رکنے اور لڑکی کی روانگی کے بعد کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ البتہ گیٹ پر موجود سنتری نے اس کار کو دیکھا تھا اور جب سنتری کو بلایا گیا تو اس نے کار کا نمبر بتا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی نمبر تھا؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ بالکل یقین ہے سر جی، سنتری نے جواب دیا۔ بالکل سمپل سا نمبر تھا جو آسانی سے یاد رہ گیا۔ وہ سرخ رنگ کی شیراٹ کار تھی۔ اس کے ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے پر بڑا سا ڈینٹ بھی پڑا ہوا تھا، جیسے کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہو۔ شجاعت علی نے نمبر نوٹ کر لیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس گاڑی کا بھی اب کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اسے ثابت ہوتا تھا کہ مجرم بہت زیادہ چالاک تھے اور بڑے منظم طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کر رہے تھے۔ شجاعت علی جب تھانے سے نکلا تو 3:30 بج رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ سول ہسپتال جا کر لاشوں کے بارے میں کچھ معلوم کرے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت ہسپتال میں کسی ذمہ دار شخص سے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے تھانے آ گیا۔ SHO اس وقت بھی تھانے میں موجود تھا۔ ہاں، کیا معاملہ تھا؟ SHO نے پوچھا۔ ملزم نے حوالات میں کوئی زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کی ہے اور یہ کیپسول اسے ایک لڑکی دے کر گئی تھی، شجاعت علی نے کہا اور پھر اسے پوری تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ SHO کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہسپتال گئے تھے؟ حامد حسن کی لاش دیکھی آپ نے؟ ہاں، اور میرا مشورہ ہے کہ تم اس معاملے سے دستبردار ہو جاؤ۔ SHO نے کہا، حامد حسن کی لاش دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھے اس کیس سے دستبردار ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ شجاعت علی نے کہا، اس لیے کہ یہ تمہارا کیس نہیں ہے۔ SHO نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ شیخ مراد کے علاقے میں ہوا ہے، وہ خود ہی نمٹتا رہے گا۔ تم نے غلطی یہ کی کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے تھانے کی حدود سے باہر چلے گئے۔ یہ لوگ بے گناہ اور معصوم شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں موت کے ان سوداگروں کے تعاقب میں دنیا کے آخری سرے تک جا سکتا ہوں۔ شجاعت علی نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ جوش و جذبے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ اس تھانے کا انچارج میں ہوں۔ میں اپنے کسی ماتحت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے شہر میں غنڈہ گردی کرتا پھرے۔ SHO نے کہا، غنڈہ گردی؟ شجاعت علی نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اسے غنڈہ گردی کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک ذمہ دار آفیسر اور میرے سپیریئر ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ بات کچھ عجیب سی لگ رہی ہے مجھے۔
کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ موت کے ان فرشتوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہم اپنے جسموں پر یہ وردیاں سجائے آرام سے تھانوں کے اندر بیٹھے رہیں؟ شجاعت علی، انسپیکٹر نے اسے گورا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پرجوش اور ولولہ خیز آدمی ہو، لیکن زندگی کے اس شعبے میں جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، جان بوجھ کر خطرات میں کودنا بہادری نہیں حماقت ہے۔ میری اجازت کے بغیر آئندہ تم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جو محکمے کی بدنامی کا باعث بنے۔ محکمے کی بدنامی کا باعث میں نہیں، وہ آفیسر بنے ہوئے ہیں جو جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی مٹھیاں بچ گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ کل شام سے اب تک رونما ہونے والے واقعات نے تمہارے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس وقت گھر جا کر آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی چند لمحے انسپیکٹر کی طرف دیکھتا رہا، پھر مزید کچھ کہے بغیر اس کے دفتر سے باہر نکلا۔ ان واقعات نے واقعی اس کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ASI حامد حسن اس کا بہترین دوست تھا، اس کی بھیانک موت نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا قاتل گرفت میں آیا بھی تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہباز عامر کے ہاتھ آ جانے سے شجاعت علی کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ذریعے نوری کے ان خفیہ ٹھکانوں کا پتہ چلائے گا جہاں ناجائز اسلحہ کے انبار جمع تھے۔ اس طرح اسے نوری پر بھی ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا، لیکن سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اس وقت 5:30 بج رہے تھے۔ مشرقی افق پر بہت ہلکی سی سفیدی پھیلنے لگی تھی۔ وہ بہت ہلکی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ میں اسے احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ناک اور رخساروں پر لگی ہوئی چوٹوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ حامد حسن کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے شوہر کی موت کی اطلاع کیسے دے۔ وہ اپنے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ پھر یکایک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ صبح ہونے پر وہ اپنی بہن اور والدہ کو اس کے گھر بھیج دے گا۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ شجاعت علی نے سامنے لگے ہوئے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ عقب سے سفید رنگ کی ایک کار بڑی تیز رفتاری سے بڑی چلی آ رہی تھی۔ شجاعت علی کی چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ سفید کار سر پر پہنچ چکی تھی۔ شجاعت علی نے گردن گھما کر دیکھا۔ کار کی پچھلی کھڑکی میں ایک رائفل کی نال دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ تیز رفتار کار بالکل سر پر پہنچ گئی تھی۔ شجاعت علی بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما دیا تھا۔ اس لمحے صبح کی پرسکون فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ تیز رفتار کار سے کسی آٹومیٹک رائفل سے چلائی جانے والی گولیوں سے شجاعت علی کی کار کی کھڑکی کے شیشے اور ونڈ سکرین چکنا چور ہو گئی تھی۔ شیشے کی کرچیاں شجاعت علی پر گریں۔ وہ سفید کار گولیوں کی بارش کرتی ہوئی طوفانی رفتار سے آگے نکل کر موڑ پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شجاعت علی کی کار بے قابو ہو کر پہلے فٹ پاتھ پر چڑھی، پھر دوسری طرف اٹھ کر ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ شجاعت علی کچھ دیر تک اوندا پڑا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔ سڑک پر سے گزرنے والی 2 کاریں اور ایک ٹرک رک گیا تھا۔ 3-4 آدمی کاروں اور ٹرکوں سے اتر کر شجاعت علی کی کار کی طرف دوڑے۔ 2 آدمیوں نے پہلے کار میں جھانک کر دیکھا، پھر دروازہ کھول کر شجاعت علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتار لیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی شجاعت علی کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، شجاعت علی نے کہا۔ البتہ کار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اجی لعنت بھیجیے کار پر، وہ آدمی بولا۔ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی۔ میرے پاس موبائل ٹیلی فون ہے، میں 15 کو اطلاع دیتا ہوں۔ فائدہ کیا ہوگا پولیس کو فون کرنے سے؟ فائرنگ کرنے والے دہشت گرد تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ میاں تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا چہرہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے۔ کسی سے لڑائی ہوئی تھی کیا؟ ایک دوسرے آدمی نے کہا۔ وہ بھی ادھیڑ عمر ہی تھا، چھوٹی گول داڑھی اور سر پر کپڑے کی سفید ٹوپی۔ میں پولیس آفیسر ہوں قبلہ، شجاعت علی نے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ بھی اپنے ہی تھانے کی حدود میں تھا، اور میرے چہرے کی بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ رات کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، وہ پہلے آدمی کی طرف مڑ گیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل ٹیلی فون دیں گے؟ کیوں نہیں جناب۔ اس شخص نے اپنی کار میں رکھا ہوا موبائل ٹیلی فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ شجاعت علی نے اپنے تھانے کا نمبر ملایا اور صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون واپس کر دیا۔ اس دوران 1-2 اور گاڑیاں وہاں رک گئی تھیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ شجاعت علی اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گیا تھا۔ اس شخص نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی، ورنہ جس طرح گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی تھی اس کا بچ جانا ایک معجزہ ہی تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد پولیس موبائل پہنچ گئی۔ انسپیکٹر بھی ساتھ تھا۔ پولیس کے مسلح کانسٹیبل موبائل سے اترتے ہی ادھر ادھر پھیل گئے۔ انسپیکٹر دوڑ کر شجاعت علی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ نامعلوم، شجاعت علی نے جواب دیا۔ فائرنگ سفید رنگ کی ایک گاڑی سے کی گئی تھی جو پیچھے سے آئی تھی۔ اس کار کی غیر معمولی تیز رفتاری نے مجھے چونکا دیا تھا، اور پھر مجھے اس کی کھڑکی میں رائفل کی نال بھی نظر آ گئی تھی۔
اگر میں نیچے نہ جھک جاتا تو اس وقت میرا کام بھی تمام ہو چکا ہوتا۔ انسپیکٹر آگے بڑھ کر اس کی کار کا معائنہ کرنے لگا۔ دونوں ونڈ سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ کار کی باڈی پر کوئی گولی نہیں لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فائرنگ کرنے والے نے رائفل کی نال کو کھڑکی کے لیول پر ہی رکھا تھا۔ شجاعت علی کے کندھے اور سر گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا، لیکن وہ بروقت خطرے سے آگاہ ہو کر نیچے جھک گیا تھا۔ اس طرح وہ بچ گیا، ورنہ اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جاتے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے شجاعت علی کو ایک بار پھر تھانے واپس جانا پڑا۔ جب وہ دوبارہ تھانے سے نکلا تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی کار تھانے کے سامنے ہی چھوڑ دی تھی۔ تھانے کی گلی والے موڑ پر رک کر وہ ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس موڑ پر ایک اخبار والا بھی بیٹھا تھا۔ شجاعت علی نے تختے پر پڑے ہوئے اخباروں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا۔ اس کے سامنے جو اخبار پڑا تھا اس کی 3 کالمی ایک سرخی نے اس کا دماغ گما دیا تھا۔ پولیس آفیسر کا بےایمانہ قتل، ایک قاتل گرفتار، دوسرا ہلاک۔ شجاعت علی نے جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر ہاکر کی طرف بڑھا دیا اور جھک کر اخبار اٹھا لیا۔ اس خبر کے ساتھ ASI حامد حسن کی مسخ شدہ لاش کی تصویر بھی تھی۔ خبر کا متن پڑھ کر شجاعت علی کا دماغ گھوم گیا۔ یہ خبر سب انسپیکٹر شیخ مراد کے بیان کے حوالے سے تھی، جس نے اخبار کے سٹاف رپورٹر کو بتایا تھا کہ 2 آدمی ASI حامد حسن کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے ویرانے میں لے گئے تھے، جہاں انہوں نے حامد حسن کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا۔ سٹاف رپورٹر کے مطابق سب انسپیکٹر شیخ مراد پولیس پارٹی کی ہمراہ گشت پر تھا کہ 2 آدمیوں کو مشکوک انداز میں دیکھ کر انہیں للکارا، مگر وہ دونوں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے تو جواب میں پولیس نے بھی فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ شجاعت علی کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی، اسے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا سب انسپیکٹر شیخ مراد نے۔ اس نے محض اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اخباری رپورٹروں کو ایک من گڑت کہانی سنا ڈالی تھی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ شجاعت ایمرجنسی سینٹر پر اطلاع دے چکا تھا اور شیخ مراد کے تھانے کو کنٹرول روم سے جائے واردات پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس نے اخباری نمائندے کے سامنے اپنی کارکردگی تو بڑھا چڑھا کر پیش کر دی تھی، لیکن حوالات میں زیر حراست ملزم کی خودکشی کے بعد اسے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے شیخ مراد کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ شجاعت علی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ آگے پیچھے 2 خالی ٹیکسیاں وہاں آ کر رکی۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ شجاعت علی اب ان حملہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ حملہ آور کوئی بھی ہو سکتے تھے، وہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھے۔ رشوت یا کسی قسم کا دباؤ اس کے عزائم کو نہیں بدل سکا تھا۔ اسے فون پر اکثر دھمکیاں بھی ملتی رہتی تھی، مگر وہ دھمکیوں سے بھی مروب ہونے والا نہیں تھا۔ اس شہر میں اس کے 20 دشمن تھے جو اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ASI حامد حسن اس کا دستے راز تھا، وہ بھی اس کی طرح نڈر اور دلیر تھا، بے خوف آتش نمرود میں کود جانے والا۔ وہ بھی بہت بلند ارادے لے کر پولیس میں آیا تھا اور بالآخر اپنے فرض کی پکار پر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ شجاعت علی جب گھر پہنچا تو 8:30 بج رہے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن سلطانہ یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ سلطانہ اسے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی۔ دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ بھائی کی طرح سلطانہ کے دل میں بھی وطن کی خدمت کا جذبہ تھا، لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ MA کر چکی تھی اور اب یونیورسٹی میں گونگے، بہرے اور ذہنی معذور بچوں کی تعلیم و تربیت کا کورس کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے خرچ پر ایسا ادارہ کھولے گی جہاں گونگے، بہرے اور ذہنی طور پر معذور بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے گی تاکہ یہ لوگ بھی معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں اور کسی قسم کے احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ شجاعت علی کو اپنی گاڑی کی بجائے ٹیکسی سے اترتے دیکھ کر سلطانہ چونک گئی تھی اور جب اس نے شجاعت علی کے چہرے کو دیکھا تو یکدم پریشان ہو گئی۔ شجاعت علی رات کو جب گھر آیا تھا تو سلطانہ اور اس کی والدہ سو رہی تھی۔ والد بھی اپنے کمرے میں تھے۔ شجاعت علی نے کسی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ملازم نے دروازہ کھولا تھا اور اس کے واپس جانے کے بعد ملازم ہی نے دروازہ بند بھی کیا تھا۔ یہ کیا ہوا آپ کو بھائی جان؟ اور آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ سلطانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ پولیس میں رہ کر تو یہی کچھ ہوگا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، شجاعت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور رہی گاڑی والی بات تو وہ خراب ہو گئی تھی، میں پولیس اسٹیشن پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ آپ رات کو گھر بھی نہیں آئے تھے؟ سلطانہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا مگر تم سو رہی تھی، شجاعت علی نے جواب دیا۔ سلطانہ کی باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے آج کا اخبار نہیں دیکھا تھا۔ کیا آج تم چھٹی نہیں کر سکتی؟ کوئی خاص بات؟ سلطانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، شجاعت علی نے کہا۔ تم نے اخبار نہیں دیکھا کیا؟ ہاکر آج اخبار ڈال کر ہی نہیں گیا، سلطانہ نے کہا۔ وہ مہینے میں 3-4 مرتبہ ناغہ ضرور کرتا ہے اور پہلی تاریخ کو بل پورا وصول کرتا ہے، مگر بات کیا ہے؟ اندر آؤ۔ شجاعت علی دروازے میں داخل ہو گیا۔
وہ دونوں ابھی تک باہر ہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی ماں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھی شجاعت کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا ماں جی، معمولی سی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں ڈرائنگ روم میں ہوں، میرے لیے چائے بھجوا دیجیے، شجاعت کہتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ ماں نے پوچھا۔ ناشتہ تھوڑی دیر بعد کروں گا، آپ صرف چائے بھجوا دیں، شجاعت علی نے کہا۔ وہ دونوں بہن بھائی ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ سلطانہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ماں جی کو لے کر حامد حسن کے گھر چلی جاؤ، شجاعت علی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ سلطانہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل شام حامد حسن کو قتل کر دیا گیا ہے، آج اخباروں میں بھی خبر چھپ چکی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطانہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ یہ درست ہے، شجاعت علی نے کہا۔ ہم دونوں ایک اہم کیس پر کام کر رہے تھے، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسلحہ سے بھرا ہوا ایک ٹرک بلوچستان سے آ رہا ہے۔ حامد حسن راستے کی نگرانی کے لیے جب چوکی کی طرف گیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر پوری کہانی سنانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں صبح 5:30 بجے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں مجھ پر بھی فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ سائرہ کو اب تک حامد حسن کے قتل کی خبر ہو چکی ہوگی، نہ جانے اس بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تم ماں جی کو لے کر فوراً وہاں چلی جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک اس لمحے ماں جی چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ کپ شجاعت علی کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، وقت پر کچھ کھا پی لیا کرو، دن رات چائے پی کر کلیجہ جلاتے رہتے ہو۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا ہے تم نے؟ رو کیوں رہی ہے یہ؟ وہ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حامد حسن کا انتقال ہو گیا ہے ماں جی، شجاعت علی نے کہا۔ آپ سلطانہ کے ساتھ سائرہ کے پاس چلی جائیے، میں بھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ حامد حسن کے انتقال کا سن کر اس کی ماں سناٹے میں آ گئی۔ حامد کو بھی وہ بیٹے ہی کی طرح سمجھتی تھی۔ جب اس نے سائرہ سے شادی کی تھی تو دونوں کے والدین ناراض ہو گئے تھے اور وہ دونوں کئی مہینوں تک ان کے ہاں رہے تھے۔ الگ مکان لینے کے بعد بھی وہ دونوں اکثر ان کے ہاں آتے رہتے تھے۔ کل شام ہی کو تو سائرہ ان کے ہاں آئی تھی اور رات کا کھانا کھا کر گئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، ماں جی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ اسے قتل کیا گیا ہے، شجاعت علی نے کہا، اور اسے ایک بار پھر تفصیل دہرانی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ اور ماں جی حامد حسن کے گھر روانہ ہو گئیں۔ شجاعت علی ڈرائنگ روم میں بیٹھا صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر وہ بھی کپڑے بدل کر حامد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس کے بہت سے اعلیٰ افسران بھی پہنچ چکے تھے۔ تھانے کے عملے کے 2-3 آدمی حامد حسن کی نعش ہسپتال سے لے آئے تھے۔ عجیب کوہرام مچا ہوا تھا، اس علاقے کے سینکڑوں لوگ وہاں جمع تھے۔ حامد حسن کو اگرچہ اس مکان میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن سبھی سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا تو کوہرام سمجھ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پہلی بار کسی پولیس والے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو آنسو بہاتے دیکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ حامد حسن کا وہ کردار اور حسن سلوک تھا جس نے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تدفین کے بعد واپسی پر 4 بج گئے۔ شجاعت علی افسردہ سا دری پر بیٹھا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، کچھ لوگ بیٹھے حامد حسن ہی کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ شہر کے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار تھا۔ شجاعت علی نے اس سے اخبار لے لیا۔ یہ اخبارات سنسنی خیز سرخیاں لگانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کے صفحہ اول کی سرخیاں واقعی سنسنی خیز تھیں۔ شجاعت علی کو ان خبروں کا متن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب کچھ اسی کے ساتھ تو پیش آیا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ اس کی تفصیل سے بھی واقف تھا۔ اخبار نے یقیناً مرچ مسالہ لگا کر ہی خبریں شائع کی ہوں گی۔ شجاعت علی نے اخبار اس شخص کو واپس کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر حامد حسن کے والد کے پاس جا بیٹھا، جو جوان بیٹے کی موت کے صدمے سے نڈال ہو رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک پولیس کانسٹیبل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے تھانے کا کانسٹیبل تھا۔ کیا بات ہے رحیم؟ شجاعت علی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایس پی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، وہ اپنے دفتر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کانسٹیبل رحیم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، شجاعت نے کہا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد شجاعت کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا رہا، پھر حامد حسن کے والد سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ پیدل چلتا ہوا 7 منٹ میں گھر پہنچ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر یونیفارم پہننے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گھر سے نکلا۔ سڑک پر آتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی۔ جب وہ ایس پی کے دفتر میں داخل ہوا تو وہاں ڈی ایس پی اور اپنے تھانے کے ایس ایچ او انسپیکٹر ظہور کو دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ شجاعت علی نے دفتر میں داخل ہوتے ہی سلیوٹ کیا اور وہیں رک کر باری باری ان تینوں افسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شجاعت کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو یہ دونوں افسران یہاں موجود نہ ہوتے۔